थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, बिकॉज़ काफ़ी लोग वो सवाल पूछते हैं, तो मैंने कहा पहले मैं उनको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूँ। पहली बात ये है कि अभी तक होम ऑफिस ने वो जो ज़ब्रानो के अंदर अपना बोला था कि हम जी पॉलिसी निकालेंगे, तो अभी तक होम ऑफिस ने कोई पॉलिसी नहीं निकाली। जैसी वो पॉलिसी निकलेगी मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक वो ज़ब्रानो के केस वो जो हारा है होम ऑफिस, उसके बाद उन्होंने ज़ब्रानो के ऊपर कोई नई पॉलिसी नहीं निकाली। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था हम निकालेंगे, तो वी आर स्टिल वेटिंग ऑन दैट। उसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जिनकी एप्लीकेशंस EU रेगुलेशन 2016 के तहत अप्रूव हुई हैं, अपील के बाद होम ऑफिस उनको अभी तक वीज़ा नहीं दे रहा, यही बोल के कि जी अब आप क्वालिफाई नहीं करते। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर जुडिशल रिव्यू किया हुआ है और उनको हर्ट एप्लीकेशंस का जुडिशल रिव्यू का अभी तक जवाब नहीं आया। तो अगर आप उस सिचुएशन के अंदर है, रादर देन कि आप बाकी लोगों का वेट करें कि उनका जुडिशल रिव्यू का क्या जवाब आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जुडिशल रिव्यू डाल के भी उस केस को परस्यू करें। और आपको पता है कि 90 डेज़ होते हैं जुडिशल रिव्यू डालने के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कॉल्स लेने से पहले। सो अपने पहले कॉलर के पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरे दो तीन सवाल हैं छोटे छोटे से डिसेबल पर्सन के मतलब ना। जी जी। वन तो ये है कि इसका जो डिसेबल अलाउंस ले रहा होता है वो स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करे तो उसके लिए फाइनेंस जो रिक्वायरमेंट है वो तो माफ होती है मेरा ख्याल है जी। और दूसरा उसी के मतलब है कि क्या होम ऑफिस की फीस जो होती है उस पर भी कोई बेनिफिट मिलते हैं उसको अगर कोई डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहा हो। और तीसरा इसी से रिलेटेड है कि आपने हमेशा उसकी एक बात की है कि वो कुछ इक्विटी के मतलब आप बोलते हैं कोई वर्ड इस टाइप का कि वो मीट करनी होती है जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट है, तो उसका कुछ आप कैलकुलेशन करके थोड़ा बहुत हमेशा के लिए लोगों को बता सकते हैं कि भाई उसका। और देखिए आपकी लाइन कट की, थैंक यू फॉर योर फीस भी कुछ इसके मतलब कुछ रियायत देते हैं आप डिसेबल पर्सन हो तो उसकी अगर कोई एप्लीकेशन आप से करवाए तो उसमें क्या सहूलत है, बस ये थी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक मैं थोड़ी सी आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, तो जहाँ तक मुझे पहले सवाल और सेकंड सवाल का समझ आया, तो मैं पहले आपको आसान जवाब दे देता हूँ कि जहाँ तक फ़ी वेवर की बात है, तो स्पाउस वीज़े पे जो एंट्री क्लियरेंस आप डाल रहे हैं उसमें कोई फ़ी वेवर नहीं है, क्योंकि आपको अपनी मेंटेनेंस पूरी शो करनी है, तो उसमें आपको पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी। अलग बात है कि एक दफ़ा वो इधर आ जाएं और यहाँ लीव टू रिमेन की वो एक्सटेंशन डाल रहे हैं, तो उस वक्त आप फ़ी वेवर मांग सकते हैं उनसे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि मोस्ट लाइकली अगर आपने फ़ी वेवर मांगा
تو دیر از اے گڈ چانس کہ وہ ان کو 5 ایئر سے 10 ایئر روٹ پہ کر دیں گے. دیٹ از اے سیپریٹ میٹر. لیکن جہاں تک انٹری کلیئرنس کی بات ہے آپ کو فیس دینی ہے. جہاں تک بات آتی ہے کہ اگر آپ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس لے رہے ہیں تو 18,600 کی ریکوائرمنٹ آپ کو میٹ نہیں کرنی. جو میں ورڈ یوز کرتا ہوں وہ ہے ایڈیکویٹ مینٹیننس کا, کہ انسٹیڈ آف 18,600 کی ریکوائرمنٹ آپ کو ایڈیکویٹ مینٹیننس شو کرنی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایڈیکویٹ مینٹیننس کا ایک فارمولا ہوتا ہے جو اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن پلیز ڈونٹ کوٹ می آن اٹ, بیکاز آپ کو کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جانا چاہیے. وہ آپ کے مالی حالات پوچھ کے 8 to 9 منٹس میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی ایڈیکویٹ مینٹیننس پوری ہے یا نہیں. لیکن میں آپ کو ایک رف اسکیچ سا بنا کے دے سکتا ہوں کہ ایڈیکویٹ مینٹیننس کس طریقے سے کیلکولیٹ ہوتی ہے. تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک طرف لکھتے ہیں آپ کی رینٹل انکم کہہ رہا ہوں, آپ کا رینٹ, یعنی کہ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں آپ رینٹ دے رہے ہیں, یا آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں آپ انٹرسٹ مارگیج کے اوپر ہیں اس کی پیمنٹ دیتے ہیں, تو جو بھی آپ دے رہے ہیں مارگیج پیمنٹ یا رینٹ, وہ ایک طرف لکھتے ہیں. اور اس کے نیچے وہ ایڈ کرتے ہیں آپ کے انکم سپورٹ الاؤنس, اور اگر آپ کے ڈپینڈنٹ چلڈرن ہیں تو ان کا فگر. جس طرح فار ایگزامپل ڈپینڈنٹ چلڈرن کا فگر ہوتا ہے اباؤٹ 66 پاؤنڈ 67 پاؤنڈس پر ویک کے حساب سے پر چائلڈ. اور جو انکم سپورٹ ہے, مجھے کوٹ نہ کیجیے گا, 118-19 پاؤنڈ رفلی میرڈ کپل کا پر ویک بنتا ہے. ان فگرز کو وہ ایڈ اس کالم میں کرتے ہیں, اور لیفٹ ہینڈ کالم پہ آپ کے سارے بینیفٹس ایڈ کرتے ہیں. تو جو آپ کے سارے بینیفٹس کا فگر ہے وہ بڑا ہونا چاہیے اس رائٹ ہینڈ والے کالم فگر سے, جس میں وہ آپ کے انکم سپورٹ الاؤنس اور ڈپینڈنٹ چلڈرن کا فگر اور جو آپ کا رینٹ ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کی جو ڈسیبلٹی کے الاؤنسز ہیں اور جو انکم آپ کو ڈسیبلٹی پہ مل رہی ہے وہ دوسری سائڈ کی فگر سے ایکسپینس سے زیادہ ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یو کین ایڈیکویٹلی مینٹین یور سیلف. تو اس کو اگر آپ نے پرسائز طریقے سے کیلکولیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کا رینٹ اور وہ ساری چیزیں پوچھنی پڑیں گی, اور اس کے حساب سے جس طرح میں نے بولا 8-9 منٹ میں کوئی بھی کیلکولیشن کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آیا آپ کی ایڈیکویٹ مینٹیننس ہے یا نہیں ہے. بیکاز اگر آپ کی ایڈیکویٹ مینٹیننس ہے تو پھر آپ کو 18,600 کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس بیسس کے اوپر اپنے اسپاؤس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اگر آپ لیگل ریپرزنٹیشن لیں گے تو وہ پھر ان کی کاسٹ اکارڈنگ ٹو جس بھی آپ لا فرم پہ جائیں گے ان کی اپنے حساب سے کاسٹ ہوتی ہے جو آپ کو چارج کریں گے فار دس سروس. اور اگر آپ خود اپلائی کریں گے تو ظاہری بات ہے دیر از نو کاسٹ ٹو یور سیلف. لیکن جہاں تک ہوم آفس کی بات ہے اور ایڈیکویٹ مینٹیننس کی بات ہے تو وہ کیلکولیشن ہوتی ہے. سو تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کرنا. وش یو آل دا بیسٹ آپ کی اپلیکیشن پہ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ. جی میرا نام منپریت ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. ایکچولی اس ٹائم میں میرا سیکنڈ ایئر ہے کالج میں, اور میں کالج ابھی جا نہیں سکتا کیونکہ میں یہاں پہ 10 ایئرس روٹ میں ہوں, اور میری فرسٹ ایکسٹینشن ہوئی ہے. آن لائن اپلیکیشن میری جو ہوئی ہے وہ اس کو 7 مہینے ہو گیا گئی ہوئی, اور اب میں کالج جا نہیں سکتا کیونکہ میری ابھی کوئی رپلائی نہیں آیا ہے میرے اسٹیٹس کا کیا ہے. تو میرے کالج جو کہہ رہے ہیں میں آپ کورس ہے جو سیکنڈ ایئر کا کرنے دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا کچھ ابھی اپڈیٹ نہیں آئے گی. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے, اور کیا میں کالج کو بتاؤں کہ آپ ایسے چیک کر سکتے یا کچھ ہیلپ کر سکتے پلیز. تھینک یو. نہیں دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے, اینڈ میں آپ کی تھوڑا سا وہ بز آ گیا تو مجھے آواز نہیں آئی آپ کی. جی آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں میں کالج کو کیا میں بتاؤں, کیونکہ میں نے اپنے جب میں نے اپلیکیشن جو ریفرنس نمبر تھا اپلیکیشن کے ساتھ وہ میں نے اپنے کالج کو ای میل کیا تھا. انہوں نے وہ فردر کانٹیکٹ کیا آگے, وہ کہتے ہیں وہ جیسے کچھ کرنی ان کو نہیں پتا لگا کہ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے, وہ چیک نہیں کر سکے کہ میرا اسٹیٹس ابھی اویلیبل ہے کیا ہے. تو آپ مجھے ایڈوائز کر سکتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اور آپ نے اپلیکیشن کون سی ڈالی تھی؟ جی ہیومن رائٹس کی 10 ایئرس کی ہے نا, فرسٹ ایکسٹینشن کی ہوئی میری. اچھا ہیومن رائٹ کی بیسس پہ ایکسٹینشن کی ہے. اور کالج سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی کالج میں وہ مکینیکل کا کورس کر رہا ہوں, میرا سیکنڈ ایئر تھا. انہوں نے آپ کو کیش ایشو کر کے دیا ہے کالج نے؟ جی کیا کر کے؟ کیش کالج سے اگر آپ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو کوئی کیش ایشو کر کے دیا؟ آپ یہاں کے تو اسٹوڈنٹ نہیں, آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں نا. جی آپ کو کیش ایشو کر کے دیا ہے کالج نے, یونیورسٹی نے؟ جی نہیں ایسے تو نہیں دیا ہے. اوکے لیٹ می ایکسپلین. آپ فون رکھ دیں, میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں.
میں نے آپ سے پوچھا نہیں آپ کی ایج کتنی ہے، تو لیٹ می ایکسپلین سم تھنگ ٹو یو. جو یہاں کا اصول ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن فری ہے، لیکن جیسے ہی آپ کالج اور یونیورسٹی لیول کے کورسز کرتے ہیں دے ریکوائر کہ آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہوں، یا دے ریکوائر اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں پھر آپ انٹرنیشنل فیس دیتے ہیں، ورنہ دے ریکوائر کہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے یہاں، جس پہ آپ کو اجازت ہے پڑھنے کی فری آف چارج. جس طرح لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سرٹن ویزز ہوتے ہیں ڈپینڈنٹ کے، پی بی ایس کے، جس پہ ان کو اجازت ہے فل ٹائم یہاں کام کرنے کی اینڈ پڑھنے کی. اور پھر کالجز اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ سے ان کو آپ کوالیفائی نہیں کرتے فنڈنگ کے لیے تو وہ پھر آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں. بیکاز ایک بات یاد رکھیں کہ ایک سرٹن ایج کے بعد دا کالج ریکوائرز یو کہ آپ فیس پے کریں، اور وہ صرف ان کو فیس معاف ہوتی ہے جن کی وہ پیسے پیچھے گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں، ان کی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور ون آف دا کی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس انڈیفینٹ ہو یا آپ کے پاس یہاں پراپر اسٹے ہو اس کنٹری میں. تو مے بی میں ازمپشن لے رہا ہوں کہ شاید کالج یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا آپ کو فری میں کورس کرائے یا آپ سے پیسے چارج کرے. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنا کلیئرلی کالج کو اپنی امیگریشن ہسٹری کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اگر آپ اپنی کلیئر امیگریشن ہسٹری کالج کو بتا دیں، ان کے ان ہاؤس ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی کلیئر ہسٹری سن کے بڑے آرام سے بتا سکتے ہیں کہ آیا آپ فری میں پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور ہمیں آپ کو کیش ایشو کر کے دینا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں بتا سکتے تو آئی بی ویری ویری سرپرائزڈ، کیونکہ کالج اینڈ یونیورسٹی لیول پہ دے ویری یوز ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یا ان لوگوں کو جو پہلے سے اسائلم سیکر تھے کمنگ اینڈ لکنگ فار کورسز، چاہے وہ جس مرضی لیول کا ہو. تو آئی بی ویری سرپرائز اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیش ایشو کر کے دینا ہے یا نہیں دینا. تو میرے خیال سے کہ رادر دین آپ مجھ سے پوچھیں، پہلے آپ کالج والوں کے پاس واپس جائیں، ان سے بولیں کہ جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آیا آپ مجھے لوکل اسٹوڈنٹ ٹریٹ کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ٹریٹ کر رہے ہیں. بیکاز اگر وہ لوکل اسٹوڈنٹ آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ بتانا ہے کہ آیا آپ کو فیس دینی پڑے گی یا آپ کی ریزیڈنسی کی وجہ سے آپ ایلیجبل ہیں، آپ کو فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر کیش کا ایشو آ جاتا ہے، اور اگر کیش کا ایشو آتا ہے تو دین دیر از اے ویری اسٹرانگ ریزن، کیونکہ آپ نے ہیومن رائٹ اپلیکیشن ڈالی ہے، دے میں آسک یو ٹو گو بیک ٹو یور ہوم کنٹری اور آپ وہاں سے انٹری کلیئرنس لیں پراپر اسٹوڈنٹ بن کے. تو کیونکہ یہ سارے فیکٹرز مجھے تو نہیں پتہ، تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے آرام سے بیٹھ کے بات کریں. بیکاز بیچ میں آپ کی لائن بھی کٹ گئی تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ لوکل اسٹوڈنٹ ہیں یا انٹرنیشنل، لیکن میں نے دونوں کے اندر آپ کو صورتحال بتا دی ہے کہ کیا ہے. تو وہ میرے خیال سے آپ کو اپنے کالج سے بات کرنی چاہیے، ورنہ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس دفتر میں جا کے آرام سے بات کر لیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام طارق بھائی، کیا حال ہے؟ میں بالکل خیریت سے سر، بتائیں. ہاں جی طارق بھائی، میرے سوال ہے یہ ہم آئے تھے یورپ سے، تو ہمیں 5 سال ہو گئے ہیں، تو ہم نے ابھی وہ پری اسٹیٹس بھی کر لیا ہوا ہے، تو ابھی وہ جو کرنا ہے اپنا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ، جی جی کیا وہ ابھی ہم کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ کیا ریکوائرمنٹس ہیں ریزیڈنٹ کارڈ پرماننٹ کے لیے؟ کیا ہمیں لینگویج کورس وغیرہ وہ جو کہتی ہیں کرنا پڑے گا؟ اوکے. اور اس کے علاوہ ہماری ایک بیٹی ہو گئی ہے، وہ تقریباً 4 سال کی ہو گئی ہے، تو اس کا بھی ہمارے ساتھ ہی بنے گا اسٹیٹس، یا اس کا بعد میں جب ہمیں پرماننٹ کارڈ مل جائے گا تو پھر اس کا اپلائی کریں گے؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ. دیکھیں جہاں تک مجھے ابھی سمجھ آئی ہے آپ کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے 5 سال کا. جس کے پاس بھی پری سیٹل اسٹیٹس ہے 5 سال کا، لیکن اس کو اس ملک میں 5 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے، اور اس کے پاس ٹریک ریکارڈ ہے کہ 5 سال سے وہ اس ملک کے اندر کام کر رہے ہیں، تو وہ اسی ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر جا کے اپنی سیٹلمنٹ اپلائی کریں گے. تو پہلی تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کی کوئی نیا طریقہ نہیں ہے سیٹلمنٹ اپلائی کرنے کا. وہی پرانی والی اپلیکیشن کا ہی طریقہ ہے جس کے تھرو آپ جا کے سیٹلمنٹ اپلائی کریں گے، اور وہ آپ ٹک کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہیو یو بن ان دا یو کے فار اوور 5 ایئرس. آپ اس کو ٹک کریں گے، وہ آٹومیٹکلی پھر آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر کریں گے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے. جب آپ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر اپلیکیشن ڈالتے ہیں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے، تو اس میں آپ کو انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائنینشیل ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. البتہ جب آپ نیشنلٹی کی اپلیکیشن بعد میں کریں گے 1 سال بعد، اس وقت آپ کو انگلش لائف ان دا یو کے انگلش لینگویج ٹیسٹ دینا پڑے گا.
جہاں تک آپ کی بیٹی کی اور جتنے آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن کے اندر ڈپینڈنٹ کے طور پہ ایڈ اپ ہو جاتے ہیں، تاکہ اگر ان میں سے جن ڈپینڈنٹس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ان کو انڈیفینٹ ملتا ہے، جن ڈپینڈنٹ نے آپ کے ساتھ 5 سال پورے نہیں کیے ان کو 5 سال کا ویزا ہی آگے کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ ان کے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں وہ انڈیفینٹ اپلائی کرتے ہیں۔ البتہ جو آپ کی بیٹی جو اس ملک میں پیدا ہوئی ہے اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اگر آپ چاہیں اینڈ اٹ از بیٹر کہ آپ اسی طریقے سے اس کو ٹریٹ کریں کہ جب آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آ جائے تو آپ اس بچی کی رجسٹریشن اپنی بیٹی کی کروا سکتے ہیں ایز اے برٹش سٹیزن۔ وہ ایک الگ اپلیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ جو بچے اس ملک میں پیدا ہوں جب وہ 10 سال کے ہو جاتے ہیں ان کو رجسٹریشن ہوتی ہے ایز برٹش سٹیزن۔ اگر وہ اسٹیٹ لیس ہیں، مینلی انڈین بچے جن کے پیرنٹس انڈین ہیں، وہ 5 سال بعد رجسٹریشن کر سکتے ہیں ایز برٹش سٹیزن، یا جن بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو بعد میں انڈیفینٹ ملا ہے وہ رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی پھر ڈاٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ رجسٹریشن کرے گی فور برٹش پاسپورٹ، برٹش سٹیزن شپ، مائی اپالوجیز، پاسپورٹ بول دیا۔ تو جب اس کی رجسٹریشن تھرو ہوگی دین شی کین اپلائی فار برٹش پاسپورٹ۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ طارق بھائی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے، لیٹس گو آن اے بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ اس شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک۔ بریک پہ واپس آ کے ہم اپنا کالز کا سلسلہ شروع رکھیں گے۔ ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز۔ ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001۔ Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق۔ اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر۔ جی طارق صاحب ہیں؟ جی میں بالکل طارق بول رہا ہوں، اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب ٹی وی پہ سن لیں۔ جی ٹھیک ہے، تو میرا 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میری بیٹی نے گریجویشن تو نرسنگ میں، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ نیکسٹ ایئر اس کا میں نے برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے۔ ایک تو یہ بتانا ہے کہ اس کو لائف ان دا یو کے اینڈ انگلش ٹیسٹ کرنا پڑے گا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میں اگر اس کی شادی کرتا ہوں پاکستان میں تو اس کے لیے مجھے ایڈوائز چاہیے کہ ہم نے پھر کیا کرنا ہے۔ آلرائٹ، تھینک یو سر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سر آپ کی کال کا۔ سر دیکھیں، پہلی بات تو ہمیں شو میں ایڈوائس نہیں دے سکتے، میں صرف آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں، کیونکہ شو کا بالکل فارمیٹ نہیں ہے ایڈوائس دینے کا۔ تو پہلے یہ بات پلیز خیال رکھیے گا کہ ہم ایڈوائس نہیں دے رہے شو میں صرف آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں۔ اگر آپ کو ایڈوائس کی ضرورت ہے تو یو نیڈ ٹو گو کسی بھی کمپٹنٹ پرسن کے دفتر میں اینڈ دین یو کین ٹیک ایڈوائس، یا ٹیلی فون پہ ایڈوائس لے لیں۔ دیکھیں، جہاں تک انگلش ٹیسٹ کی بات ہے، جب آپ نیچرلائزیشن اپلائی کرتے ہیں تو بالکل آپ کو لائف ان دا یو کے دکھانا پڑتا ہے جو فار لائف ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی پہلے پاس کیا ہو، اینڈ انگلش لینگویج ٹیسٹ جو کہ نارملی 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ نیچرلائزیشن کے وقت ہوم آفس نے ایک ایگزیمپشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا انگلش ٹیسٹ دیا ہوا ہے جو ہم نے انڈیفینٹ کے بعد اپروو کیا تھا اور وہ ابھی بھی لسٹ میں ہے، تو آپ کو دوبارہ نیا انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے جو آپ نے یہاں سے لرن کی ہے، انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ نے ڈگری کسی فارن کنٹری سے کی ہے، ایز لانگ ایز یو کے نارک سے آپ اس کو اپروو کروا لیں کہ وہ بیچلر کے ایکویلنٹ اور انگلش میں ٹیچ کی گئی ہے، تو آپ کو انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں، ادروائز انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہے۔ بعد میں کنگریچولیشنز، اگر آپ اپنی وائف کہہ رہا ہوں اپنی بیٹی کی شادی پاکستان میں کرتے ہیں تو مینلی 3 ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنی ہوگی ریلیشن شپ کی، جس میں مینلی آ جاتا ہے کہ شادی ہو اور اس کے لیے وہ ادھر گئی ہوں اور آپ کے پاس تصویریں ہوں، شادی ہوئی ہے، آل دوز جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں، میرج سرٹیفکیٹ ہو دیٹ۔ پھر آ جاتی ہے فائنینس، یعنی کہ آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی 18,600 کما رہی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ منیمم 6 مہینے تک ان کی یہ سیلری ہو۔
तो वो फिर 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा जब उनकी जॉब शुरू हो, वरना आप 6 महीने की सेविंग भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसका फिगर काफ़ी हाई है, मुझे कोट ना कीजिएगा, बट ऑलमोस्ट 63-64,000 बन जाता है। और फिर आखिरी चीज़ होती है अकोमोडेशन कि जी वो जो इधर आ रहे हैं आपके स्पाउस, आपके सन इन लॉ, वो इस घर में एडिक्वेटली मेंटेन हो सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं जिस घर में आप बुला रहे हैं, तो वो स्टेट एजेंट आपको होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के देता है अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं। अगर आपकी बेटी ने एक्सक्लूसिवली कोई घर रेंट पे लिया तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात आती है जो आपके सन इन लॉ आ रही हैं उनको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा बैक होम, और ज़्यादातर एंट्री क्लियरेंस पे जो स्पाउस के लिए टेस्ट देते हैं वो आइल्स का टेस्ट है। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जहीर खान है। मेरे आपसे कुछ छोटे छोटे से सवाल आते हैं। मेरे पास 2.5 साल की बेस पे वीज़ा है और अभी मेरी सेकंड एक्सटेंशन आ रही है फरवरी में। मेरी अर्निंग तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार रुपए है महीने की, तो क्या मैं फी वेवर के लिए जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? उसका क्राइटेरिया की कुछ पता नहीं है कि क्या क्राइटेरिया उनका। नंबर 2, मेरा बेटा अभी ब्रिटिश हो गया है, उसकी नेशनलाइजेशन हो गई है, पासपोर्ट जमा कराया है, तो पासपोर्ट अभी तकरीबन 3 हफ्ते हो गए आया नहीं है, उसमें कितना टाइम लगेगा? और क्या मैं उसके 20 पाउंड जो महीने हफ्ते के मिलते हैं वो ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? क्योंकि हमारा तो रिकोर्स टू पब्लिक फंड नहीं है बिल्कुल भी। तीसरे नंबर पे मेरा सवाल ये है कि ये जो वकीलों के इतने ज्यादा पैसे हैं, सवाल नहीं है, आप प्लीज इसमें कुछ हेल्प अगर कर सकते हैं हम लोगों की तो कर दें। वकीलों की जो इतनी फीसें हैं वो दे दे के हम लोग तंग आ गए, एक तरफ होम ऑफिस एक तरफ वकील। तो आप छोटे छोटे अगर प्रोग्राम बना दें कि अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है तो ये प्रोसीजर है, और अगर आपने FLRFT का फॉर्म फिल करना है तो ये प्रोसीजर है, 10 मिनट की छोटी छोटी वीडियो बना दें ताकि हम लोग जिनको थोड़ी बहुत ABC आती है वो देख के कर ले, तो हमारे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच जाएंगे। अगर आप ऐसा कर दें तो सोशल मीडिया पे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सो मच। देखें, जहाँ तक बात है आपने बोला कि आप 2 से 2.5 हज़ार कमाते हैं, देखें फ़ी वेवर में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो सब्जेक्टिव तरीके से हर एविडेंस को देखते हैं। सब्जेक्टिव तरीका ये है कि जो आपका अपना एविडेंस है उसके हिसाब से। तो बेशक आप 2 से 2.5 हज़ार कमा रहे हैं, लेकिन आपके ख़र्चे इतने हैं कि मंथ के एंड में आपके पास सिर्फ 100-150 पाउंड रह जाता है, तो ज़ाहिर बात है आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी फ़ीस को, तो आपको बिल्कुल फ़ी वेवर अप्लाई करना चाहिए। देखें, अगर आपके अकाउंट पे हर हाल में पड़े हुए 8,000 9,000 और आपकी फ़ीस बनती है 6,000, तो ज़ाहिर बात है वो आपको फ़ी वेवर नहीं देंगे। या बहुत लार्ज अमाउंट आ रहा है अकाउंट में, लेकिन वो लार्ज अमाउंट जा भी रहा है और आप प्रूव कर सकते हैं मेरा बिज़नेस एक्सपेंडिचर है, तो वो आपको लार्ज अमाउंट की फ़िक्र नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द बैलेंसिंग फिगर के मंथ के एंड में कितना फिगर रह जाता है। बिकॉज मैंने खुद लोगों की बैंक स्टेटमेंट्स देखी हैं, 10,000 आया लेकिन 8-9 हज़ार चला भी गया बिकॉज उनका बिजनेस उस नौयत का था। तो इन एंड आउट मैटर नहीं करता एज लॉन्ग एज आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो इसमें तो 100% बात है कि आपको फ़ी वेवर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो जाती है। सेकंड बात आ जाती है, आपने बोला कि जी टाइम ब्रिटिश पासपोर्ट के अंदर कितना लगता है। सर मैं कुछ भी नहीं बता सकता, कुछ लोगों की एप्लीकेशन 3 महीने में आ जाती है, कुछ की एप्लीकेशन 5-6 महीने में आती है, तो मैं उसका कुछ सही तरीके से आपको बता नहीं सकता, टू बी ऑनेस्ट विद यू। फिर लेकिन ऑन एन एवरेज मैं लोगों से कहता हूँ कि 6 से 7 महीने तो आराम से आप वेट करें पासपोर्ट के लिए। फिर आपने रिक्वेस्ट की कि जी हम अगर चाइल्ड बेनिफिट लें, देखें बच्चा तो आपका ब्रिटिश हो गया है क्योंकि आपने पासपोर्ट अप्लाई किया। पासपोर्ट उसी वक्त अप्लाई करते हैं जब बच्चे को सर्टिफिकेट आ जाए कि दैट इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न। और ज़ाहिर बात है कि ब्रिटिश सिटीज़न बच्चा अपना चाइल्ड बेनिफिट ले सकता है, लेकिन टेक्निकली जो चाइल्ड बेनिफिट है वो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड में आता है। तो अगर आप, और चाइल्ड बेनिफिट फिगर ही बहुत छोटा सा होता है, तो अगर आपने लेना ही है तो फिर बेहतर है कि प्लीज़ आप अपना रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की एप्लीकेशन अलग से डालें और वो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड हटा देंगे, फिर हर तरह का आप पब्लिक फ़ंड ले लें। बिकॉज अदरवाइज़ इट्स नॉट वर्थ इट कि आप चाइल्ड बेनिफिट लें और आपको रिफंड मतलब पब्लिक रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की इजाज़त नहीं है। तो बेहतर ये है कि पहले अपनी इजाज़त खुलवा लें। फिर आपने एक और बात बोली कि जी देखें फ़ीसें बड़ी होती हैं लॉयर्स की एंड एवरीथिंग। देखें मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कहता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जब अपना काम करवाने जाते हैं, आप किसी भी प्रोफेशनल फ़र्म के अंदर जाते हैं, सर वो अपना चार्ज लेंगे। बिकॉज सारी बात है यार, हर कोई वहाँ बैठा हुआ है इस वजह से कि ये उनका रोज़ी रोटी है, ये उनका काम है।
انہوں نے اس کا پیسہ لینا ہے. کچھ جو بیٹھے ہیں وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں, کچھ بیٹھے ہیں وہ کم رہتے ہیں. تو یہ بھی ناجائز ہے بولنا کہ جی وہ 200 لیتے ہیں, وہ 400 لیتے ہیں, تو ان کو ساروں کو بولیں 200 لیں, بیکاز اس میں کمپٹنس کی بات آ جاتی ہے, اس میں سینیورٹی کی بات آ جاتی ہے, اس میں بڑی اور چیزیں جو آ جاتی ہیں. تو میں آپ کو پراپر جینونلی ایک بات بول رہا ہوں, تو وہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے. میں خود لوگوں کو, اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں, کہتا ہوں کہ یار اگر آپ خود فارم بھر سکتے ہو بالکل بھرو, لیکن اگر آپ کو وہ فارم نہیں بھرنا آتا پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے, یا اگر آپ کا کوئی کمپلیکس کیس ہے تو آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے. ایک بات آپ کی بالکل بجائے کہ جی آپ اگر کوئی ایسی کوئی آپ کوئی ایسا پروسیجر نکال لیں کہ جی آپ, اب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جی میں اب جیسا سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی کرتا ہوں کہ جی آپ فارم بھرنا سکھا دیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ فارم اتنا کمپلیکس ہے, کمپلیکس نہیں بٹ اتنے زیادہ سوال ہیں کہ میں ہر سوال کو کور نہیں کر سکتا. مجھے کبھی کبھی خود لوگ فون کرتے ہیں, فارم سامنے ان کے کھلا ہوتا ہے, کہتے ہیں طارق بھائی اس کا کیا جواب ہے. اوکے میں بتا دیتا ہوں. 10 منٹ بعد دوبارہ فون کریں گے, طارق بھائی اس کا کیا جواب ہے, جو بھی پروسیس ہے اس کے تھرو میں بتا دیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں پھر آپ فارم بھروا ہی لیں, بیکاز اتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں. سو اگر میں کوئی ویڈیو بنائے گا بھی تو 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بنائے گا یا 1.25 گھنٹے کے, اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے فارم چینج کر دیا, اور یہ ایک یونیفارم جواب نہیں ہوتا. آئی نو کچھ لوگ ہیں وہ دڑا دڑ یونیفارم جواب دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی فارم کے اندر ڈفرینٹ جواب بھی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے بھر رہے ہوتے ہیں اس میں. آپ جب خود بھریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو میرے خیال سے بہتر ہے کہ ویڈیو فالو کرنے سے کہ آپ خود فارم بھرنا شروع کر دیں, اور جب آپ فارم بھرنا شروع کریں گے جہاں آپ پھنستے ہیں وہاں کسی سے مشورہ لے لیں, اور اس کے بعد جب آپ فارم اپنا کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو کسی کو لیگل فی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن میں پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں, بیکاز بہت عرصے سے میں اس کام میں ہوں, کہ میرے خیال سے ویڈیو ہیلپ نہیں کرے گی. میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں, بیکاز اتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ سینیریو ہوتے ہیں جو سوال کے اندر آتے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر میں خود بھی ایک ویڈیو بناتا ہوں کہ یار آپ اس طریقے سے فارم بھر لیں, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ہیلپ فل. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, چلیں چھوڑیں اس بات کو. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے لوگوں کو کہا ویڈیو کے اندر کہ جی لنک ہے, یہ زبرانو کی اپلیکیشن فارم ہے, آپ کو اگر نہیں مل رہا تو یہ لیں جی میں اپلیکیشن فارم آپ کو دیتا ہوں اور آپ زبرانو کی اپلیکیشن ڈال دیں. آپ کو نہیں پتہ کتنے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ طارق بھائی میں لنک ہی نہیں مل رہا. میں کہا یار وہ نیچے پڑا ہوا ہے لنک, یقین کریں نہیں طارق بھائی نہیں مل رہا. پھر میں ان کو بتایا تو کہا ہاں جی مل گیا. یار ود ڈیو رسپیکٹ یہ ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. میں نے لنک دیا, کوئی اور زبرانو کی اپلیکیشن فارم نہیں دے رہا تھا اس وقت. میں نے ویڈیو بنائی, میں نے کہا فری میں دے رہا ہوں زبرانو کی اپلیکیشن فارم, یہ نیچے لگی ہوئی ہے آپ لے لیں. کتنے لوگوں نے فون کیا تھینک یو طارق بھائی زبرانو کا ہمیں فارم مل گیا. بٹ یو ڈونٹ نو, اس سے 10 گنا زیادہ نے فون کیا طارق بھائی فارم کدھر ہے, ہمیں مل ہی نہیں رہا. تو یقین کریں نیچے لگا ہوا تھا فارم, اسی ویڈیو کے اندر لنک پہ میں نے دیا ہوا. تو آپ کو نہیں پتہ کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں, آپ صرف ایک چھوٹے سے مائکرو لیول پہ بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ میں پرسنل بات اپنی کر رہا ہوں کیونکہ میں سوشل میڈیا بہت سالوں سے کر رہا ہوں. تو میرے خیال سے ویڈیو سے بہتر ہے کہ آپ خود فارم فل کرنا شروع کریں, اور جہاں پھنستے ہیں وہاں پھر کسی سے مشورہ لے لیں, ایڈوائس لے لیں, اور اللہ کرے کہ آپ آرام سے اپنے فارم کو کمپلیٹ کر لیں. تو اگر آپ لیگل کاسٹ سے ہٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خود اپلیکیشن ڈالنی ہوگی. میں تو یہاں تک لوگوں کو کہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے آپ کورٹ میں بھی اپنی اپلیکیشن خود کرنے جا سکتے ہیں جج کے آگے. تو اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں, آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں, بالکل کریں. ورنہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو کسی کمپیٹنٹ پرسن کے ایڈوائس کی ضرورت پڑے گی. جب آپ ایڈوائس لینے جاتے ہیں بھائی, تو اگر کسی نے اپنا دفتر کھولا ہوا ہے پروفیشنل لیول پہ, یا اس نے بھی اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہوا ہے, تو اس کا پورا حق ہے کہ وہ پھر اس سے آپ سے چارج کرے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ کا چارج کم ہوتا ہے, کچھ کا زیادہ ہوتا ہے. آئی تھنک وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. تو وہ پھر میں ہمیشہ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں. میں یہی مشورہ دے سکتا ہوں. جہاں تک آپ کی بات ہے نا کہ لیگل کاسٹ ہے, یار وہ ایک پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے, ود ڈیو رسپیکٹ. جب مجھے لوگ کہتے ہیں نا لیگل کاسٹ, میں کہتا ہوں ہوم آفس کو 2800 دے رہے ہو پر پرسن, میری نظر میں وہ زیادتی کر رہے ہیں ہوم آفس والے. آپ سے 2800 پاؤنڈ لینا پر پرسن, اگر آپ راؤنڈ آف کریں ساری چیزوں کو. اس پہ کسی نے شور نہیں مچایا. آئی تھاٹ کہ لوگ سڑک پہ آ کے پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں گے. آئی واز شاک کہ کوئی شور نہیں اس کے اوپر مچا ایز سچ. نو ونڈر ہوم آفس ہر سال اپنی فیسیں بڑھا دیتا ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں کر رہا. یہی لوگ ہیں جو اللیگل ہیں لیکن 10-10 ہزار فیسیں دے رہے ہیں اپنی ایکسٹینشنز کی, بینیفٹ لے رہے ہیں. چلو بینیفٹ والوں کو تو فی ویور مل جاتا ہے, بٹ ویسے اگر دیکھا جائے ان کی انکم کم ہے لیکن کہیں سے ایک دم 10,000 کا کریڈٹ کارڈ کے اوپر ادھار اٹھا کے فیس دے دیتے ہیں, وچ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ. بیکاز اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے فی ویور ڈالیں اور
इंसिस्ट करें होम ऑफिस से कि जी मुझे फ़ीस माफ़ की जाए बिकॉज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. बस उसमें ये बात का ख्याल रखें कि वो नॉर्मली 10-year रूट पे ही फिर आपको डालेंगे. थैंक यू सो मच एंड आई डू अपोलोजाइज़ एंड आई फुल्ली अप्रिशिएट कि आप कहाँ से आ रहे हैं, यकीन करें बिकॉज मैं ये चीज़ें बहुत फील करता हूँ. लेकिन आई थिंक समटाइम्स कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों साइड ऑफ द स्टोरी क्या है. सो आई होप आप मुतमईन हो गए. थैंक यू सो मच. आपकी कॉल का अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी सर, जी फरमाएं. जी सर, एक्चुअली मेरी सिस्टर एक होती है पाकिस्तान में, तो ये मैंने न्यूज़ में सुना था कि 29 मार्च 22 को EU सेटलमेंट स्कीम एक्सटेंड कर दी है इन्होंने. पहले तो एंड ऑफ जून थी 21 को. ओके. हेलो. जी जी, मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ. जी सर. और पूछना ये था कि मेरी एक सिस्टर होती है पाकिस्तान में ना, तो उसका अपना उधर ब्यूटिशियन है, अपना उसका काम है उधर ना. जी. तो उसके लिए उसको ये है पूछना था, इसके लिए ये पूछना है कि मेरी सिस्टर एक इधर होती हैं और उनके पास जो है ना वो इधर 5 साल का सेटलमेंट वीज़ा है और मेरी वालदा के पास भी 5 साल का है. ठीक है. तो वो ये चाह रही हैं कि अगर ये एक्सटेंड किया तो ये क्या स्टिल ये अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती. इसके लिए आप प्लीज़ कुछ अगर बता सकते हैं तो. आई डू अपोलोजाइज़. जहाँ तक मेरी नॉलेज है कोई एक्सटेंशन नहीं की अनलेस आपने आज कोई बात पढ़ी और मुझसे मिस हो गई हो तो आई अपोलोजाइज़. लेकिन ऐसी कोई एक्सटेंशन नहीं की है. जो आप डेट बता रही हैं मोस्ट लाइकली वो रेलेवेंट ये है कि उन्होंने कहा है जो सुरिंदर सिंह रूट है, यानी कि जो ब्रिटिश सिटीजन्स यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अगर वो अब वापस यूके आने चाहते हैं तो उनको उन्होंने मार्च 2022 तक का टाइम दिया वापस आने का. लेकिन जो प्री सेटल स्टेटस है वो अब सॉर्ट आउट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है. बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में लेट एप्लीकेशंस EU सेटलमेंट स्कीम की डल सकती हैं, लेकिन वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के लिए नहीं हैं. वो उन लोगों के लिए जो रेलिवेंट डेट से पहले इस मुल्क में थे लेकिन कोविड की वजह से या किसी और कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से एप्लीकेशन नहीं डाल सके, तो उनको फिर इजाज़त है लेट एप्लीकेशन डालने की. वो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि उस एप्लीकेशन को अप्रूव करे ना करे. बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज EU सेटलमेंट स्कीम के अंदर कोई ऐसी एक्सटेंशन नहीं आई है. जहाँ तक बात है आपकी बहन की जो ब्रिटिशियन है, देखें वो एक चीज़ तो ये कर सकती हैं कि देयर इज़ अ वीज़ा, इनोवेटिव वीज़ा एक है, इनोवेटर वीज़ा. उसमें वो देख लें कि अगर उनका कोई ऐसा बिज़नेस प्लान है जो वो समझती हैं कि इनोवेटिव है, इवन इन हर फील्ड ऑफ ब्यूटिशियन, ये क्लिनिकल जो काम लोग करते हैं, एंड देन शी कैन अप्लाई फॉर दैट वीज़ा. और अगर इंडोर्समेंट बॉडी उसको इंडोर्स कर देती है, £50,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए होती है, देन परहैप्स शी कैन कम ऑन दैट वीज़ा. सो आई थिंक शी शुड लुक इनटू दोज टर्म्स रादर देन कि वो रिलाई करें कि कोई मुझे स्पॉन्सर कर दे, बिकॉज वो रस्ते बंद हो गए हैं. हाँ, इमिग्रेशन रूल में स्पॉन्सरशिप है लेकिन वो बहुत टफ है. वो मैंने कई दफ़ा अपने शो में बोला है कि उसमें काफ़ी और रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं. वो इन लोगों के लिए नहीं है. दैट इज़ फॉर एल्डरली डिपेंडेंट पीपल जो एज और इल हेल्थ की वजह से आप पे डिपेंड करते हैं. मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है. लेट्स गो ऑन अ ब्रेक. इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद मैं आपसे और कॉल्स लूँगा. दैट विल बी आवर लास्ट सेशन. सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो सर. मेरा 3 क्वेश्चन है आपसे. जी. तो आपके कि हमें EU नानो का सेटलमेंट का स्कीम मतलब फॉर्म रखा था, तो उसका डिसीजन कब तक आएगा, हम उसका वेट कर रहे. और सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमने 10-year रूट में वीजा रखी, में प्रायोरिटी सर्विस उनका वीजा आ गया और मेरा पेंडिंग, तो हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं क्योंकि मेरा वीजा जो है तो पासपोर्ट
का पासपोर्ट हम क्या सारे डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं। मैं तो नहीं जा सकती, आई नो मेरी वीजा पेंडिंग है, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे जाना चाहते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक बात है कि EU स्कीम के अंदर कितना अरसा लगता है एप्लीकेशन आने में, आई डू नॉट नो, आई बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज आई थिंक अगर आपने EU के अंदर एप्लीकेशन डाली हुई है, अगर ज़बराना रोड में डाली हुई है, फिर तो बहुत टाइम लग सकता है, बिकॉज आई थिंक वो भी लिटिगेशन के अंदर केसेस गए हुए हैं, और जब तक उनकी लिटिगेशन क्लैरिफाई नहीं होती, होम ऑफिस बिल्कुल भी नहीं करेगा मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई भी एक्शन। जहाँ तक बात है, आपने कहा कि आपके हस्बैंड के वीज़े गए, पासपोर्ट गए, उनके पास वीज़े थे, तो बिल्कुल आप होम ऑफिस से कांटेक्ट करके उनके पासपोर्ट्स वापस मंगवा सकते हैं। अगर उनके वीज़े लगे हुए हैं, दे कैन ट्रैवल। ज़ाहिर बात है, अगर आपकी एप्लीकेशन गई हुई और आपका वीज़ा नहीं लगा हुआ, यू कैन नॉट ट्रैवल, और ना आपका पासपोर्ट वापस आएगा। लेकिन आपके हस्बैंड का पासपोर्ट और आपके बच्चों का पासपोर्ट, अगर उनके वीज़े लगे हुए हैं और वो सिर्फ आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे अपनी एप्लीकेशन के साथ भेजे थे, तो 100% आप होम ऑफिस से जाके ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकती हैं, एंड दे विल रिटर्न दोज डॉक्यूमेंट्स टू यू। सो थैंक यू सो मच आपकी। हाँ, एंड अक्सर लोग कहते हैं तारिक भाई, वो रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स में टाइम कितना लगता है? इट कैन टेक एनी वे फ्रॉम 15 days to 40 days, लेकिन भेज ज़रूर देते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, गुड इवनिंग जी। अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी। मेरा नाम मनप्रीत है जी। जो आप कॉलेज, जो मेरा कोर्स कर रहा हूँ अभी मैं इस टाइम, वो टोटली फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं है। जो अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ, जो कॉलेज वाले ना मेरा जो वो है स्टेटस, वो पूछ रहे हैं, मेरा बायोमेट्रिक कार्ड है, वो कह रहे हैं वो शो करो, क्योंकि जो मेरा एप्लीकेशन जो मैंने ऑनलाइन की हुई है ना, उसका क्लियरली वो अभी डिसीजन नहीं आया उनका। तो वो कहते हैं हमको आप बायोमेट्रिक कार्ड दिखाओ, तो तब आपको जो कोर्स है वो कंटिन्यू करने देंगे। आपकी एज क्या है? जी मेरी एज 24 है। 24 है। और ये जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है? जी कॉलेज है। ओके। और आपका ह्यूमन राइट के भी आपने एप्लीकेशन डाली हुई है, इससे पहले कौन सी एप्लीकेशन थी आपकी? जी 7 ईयर की। व्हेन यू से 7 ईयर की, आप तो खुद 24 के हो, तो किसकी बेस पे 7 ईयर की थी? जी उन्होंने ग्रांट कर दी थी हाफ लाइफ पे। हाँ, हाफ लाइफ पे बोले ना आपकी थी, 7 ईयर पे नहीं थी। ठीक है। और इस कोर्स से पहले आप कोई और कोर्स कर रहे थे कॉलेज वालों के साथ? जी हम मैंने GCSE किया था स्कूल से, उसके बाद कॉलेज के लिए किया था। ठीक है, ओके। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए थोड़ी सी। ठीक है भाई मनप्रीत? ओके, थैंक यू। देखिए मनप्रीत, पहले मैं आपको इस मुल्क का थोड़ा सा असूल बता दूं, फिर आप जैसे लड़कों के साथ क्या होता है मैं वो अर्ज़ कर देता हूं। होता ये है कि इस मुल्क का कानून ये है कि जो बच्चे हैं GCSE तक, A लेवल तक उनको फ्री में पढ़ाया जाता है। वो कहते हैं आप चाहे आप इलीगल हैं, लीगल हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, बिकॉज इस मुल्क का कानून है कि GCSE तक वो आपको फ्री पढ़ाएंगे। उसके बाद ये होता है GCSE के बाद कि जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं या BTech के अंदर चले जाते हैं। वहाँ थोड़ी सी फिर बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जो स्टूडेंट फाइनेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहते हैं कि जी आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होना चाहिए, वरना हम आपको स्टूडेंट फाइनेंस नहीं देंगे। कुछ बच्चे जो GCSE से जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी चेक ही नहीं करता कि भाई ये इनका स्टेटस यहाँ क्या है, बिकॉज वो यहीं से पढ़ के सिस्टम से जा रहे होते हैं। वो आपको पता है, आप अपनी UCAS एप्लीकेशन डालते हैं, उसी के थ्रू सब कुछ चला जाता है, और उसी के थ्रू यूनिवर्सिटी वाले कुछ भी चेक नहीं करते, और आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाले, सॉरी वो जो स्टूडेंट फाइनेंस वाले हैं, स्टूडेंट भी दे देते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू हो जाते हैं। दे डोंट इवन रियलाइज़ कि उनको आपको ग्रांट ही नहीं देनी चाहिए थी, बिकॉज आपके पास इंडेफिनिट नहीं है। बहुत कम केसेस में ये भी होता है कि उनको पता चल जाता है कि आपके पास इंडेफिनिट नहीं है, वो आपको ग्रांट नहीं देते, लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले आपको रियली रखना चाहते हैं अपने पास, यूनिवर्सिटी वाले अपनी ग्रांट आपको दे देते हैं, जिसको स्कॉलरशिप हम इस मुल्क में कहते हैं। तो ये पहली बात है। जब जो लोग प्राइवेट कॉलेज की तरफ चले जाते हैं, BTech कोर्सेज की तरफ चले जाते हैं, फिर वही बात आ जाती है जो मैंने अभी आपको रिपीट की है। BTech के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस को पैसे देती है, वो फ्री नहीं है, वो बेसिकली कॉलेज वाले गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं आपको पढ़ाने के। उसकी एलिजिबिलिटी होती है स्टूडेंट की। अब मुझे नहीं पता आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, किस कॉलेज के साथ कर रहे हैं, लेकिन हर कॉलेज की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि जी अगर हमने किसी UK रेजिडेंट को या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाले को हमने यहाँ पढ़ाना है, हम गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, ये उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है।
کیونکہ اب GCSE سسٹم سے آ رہے تھے، شاید شروع میں انہوں نے اس بات کو چیک ہی نہیں کیا. اب شاید آپ کوئی فردر کورس کرنے لگے ہیں تو ان کو ایک دم خیال آیا کہ ہم یہ تو چیک کریں کہ بھائی یہ ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ میٹ کر بھی رہا ہے یا نہیں، کیونکہ کیا پتہ پہلے ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ آپ کی آٹومیٹکلی اس لیے میٹ ہو گئی ہو کیونکہ اب GCSE کے تھرو آ رہے تھے، تو سارے آپ کے سسٹم آٹومیٹکلی ہر جگہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب مے بی مجھے نہیں پتا آپ کون سا کورس کر رہے ہیں اور مجھے اس کی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ بھی نہیں پتا، بیکاز ہر کورس کی اپنی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فنڈنگ کی گورنمنٹ سے، کیونکہ یہ پیچھے سے فنڈنگ لیتے ہیں گورنمنٹ سے. اب شاید اس کے اندر ان کو تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے بیکاز ان کو یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے اور کیا ہم اس سٹیٹس کے اوپر آپ سے پیچھے گورنمنٹ سے آپ کی فنڈنگ لے سکتے ہیں یا نہیں. تو وہ میں نے وہی عرض کیا نا کہ وہ کس طرح کلیئرفائی ہوگا. میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں کہ پہلے آپ کو کالج والوں سے بات کرنی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو پرابلم کیا ہو رہی ہے اس وقت، کیونکہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ کیا مجھے پڑھنے کی اجازت ہے تو وہ تو آپ ہوم آفس سے ویریفائی کروا سکتے ہیں کہ مجھے پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی کیونکہ اگر آپ کے ویزے پہلے سے چل رہے ہیں، بیکاز کافی یہ 24 والی ایج کے ہوتے ہیں. میں بھی کسی کی بات میں کر رہا تھا آج بھی کہ وہ 7 ایئر رول اپنی بھائی بہنوں کی وجہ سے ویزے لیے ہوتے ہیں، پھر اگلی تیسری ایکسٹینشن میں کیونکہ ان کی اپنی ہاف دا لائف ہو جاتی ہے تو وہ اپنا 7 ایئر والا جو بھائی بہن کے اوپر ملا ہوتا ہے وہ ہاف دا لائف پہ سوئچ کر لیتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لازمی کرنا چاہیے. تو وہ پھر ہاف دا لائف میں سوئچ کر لیتے ہیں، جو آپ نے کیا ایکسلنٹ. تو اب آ جاتا ہے کہ آپ کو کام کی اجازت ہے، اگر پیچھے سے آپ کے ویزے چل رہے ہیں تو آپ کو کام کی اجازت ہے، لیکن جہاں تک ایلیجبلٹی کی بات آ جاتی ہے وہ صرف آپ کو جا کے کالج سے بات کرنی پڑے گی کہ بھائی اس کورس کے اوپر مجھے فری میں پڑھنے کی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ کیا ہے میری. اگر وہ کہتے ہیں ریکوائرمنٹ یہ جو کہ اکثر کالجز اکثر مڑ کے کہتے ہیں کہ جی 3 سال آپ اس ملک میں رہ رہے ہوں لیگلی اور آپ سے وہ 3 سال کا پروف مانگتے ہیں کہ آپ لیگل رہ رہے تھے، تو پھر آپ وہ 3 سال کا ان کو پروف دے دیں گے. اگر آپ کے پاس ویزا تھا کہ یہ لے جی میرا ویزا لگا ہوا تھا، تو دیٹ شوڈ ریزالو دا میٹر. لیکن اگر کوئی ایشو ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور پھر آپ کو کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جانا ہے ایڈوائس لینے کے لیے کہ بھائی اب میں اس سچویشن کے ساتھ کیا کروں. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پہلے آپ جا کے اپنی یونیورسٹی کہہ رہا ہوں کالج سے جا کے بات کریں کہ بھائی آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے کہ میں کیوں اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، کیا آپ کے ایشوز ہیں، مجھ سے ذرا کلیئرفائی کریں. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا پتہ 3 سال کا ریکارڈ مانگ رہے ہیں یا پیورلی کہ جو آپ کورس کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس ویزا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کورس کو اس ویزے کے اوپر آپ کو فری میں نہیں کر کے دے سکتے. کبھی کبھی میں نے خود دیکھا ہے لڑکے کہتے ہیں جی میرا پہلے تو ایڈمیشن ہو گیا تھا، بیکاز وہ پہلے GCSE سے جو آ رہا ہوتا ہے ان کا سارا کچھ آٹومیٹکلی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو اکثر یونیورسٹی تو یہاں تک چیک نہیں کرتی کہ ان کا اسٹیٹس کیا اور اسٹوڈنٹ فائنانس بھی ایشو ہو جاتا ہے. سو دیٹ از سم تھنگ جو آہستہ آہستہ یہ لوگ بہتر بنا رہے ہیں. جس طرح اب یونیورسل کریڈٹ کے اندر ہو گیا، پہلے ہوتا تھا اگر کسی کا ویزا نہ ہو وہ پھر بھی بینیفٹس دے دیتے تھے. اب یونیورسل کریڈٹ آپ ریکورس ٹو پبلک فنڈ نہ ہو پھر بھی بینیفٹ دے دیتے تھے پرانے سسٹم میں. اب یونیورسل کریڈٹ میں جو نیا سسٹم آیا ہے، اگر آپ کے اسپاؤس کے پاس ریکورس ٹو پبلک فنڈ نہیں ہے وہ آپ کو اس کے بینیفٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم یہ روک رہے ہیں بینیفٹ. تو اب چیزیں کافی آپ سمجھ لیں کہ کمپیوٹرائزڈ ہونے کی وجہ سے اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں. سو اگین لائک اے سیڈ ٹو کہ آپ کالج جا کے منپریت پہلے اس بات کے اوپر بات کریں جو میں نے آپ کو کلیئرفائی کیا. وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی سر. جی سر میرے 2 کوشچن ہیں پلیز. میں یورپین نیشنل ہوں اور میری پوری فیملی بچوں کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے، اور میرے بچے جو ہیں انڈر 18 ہیں، اور نیکسٹ منتھ ہماری جو ہے نا ادھر کی نیشنلٹی ڈیو ہے اپلائی کرنے کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ صرف بچوں کی نیشنلٹی اپلائی کرے. کوئی ایسا رول ہے کہ ماں باپ کے پاس یورپین ہے تو بچوں کی ہم صرف کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بھائی ہے وہ 3 سال سے میرے ساتھ ہی رہ رہا ہے، ابھی وہ فل ٹائم جاب کر رہا ہے، تو اس کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے. تو جب وہ انڈیفینٹ اپلائی کرے گا تو اسے کل کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی کہ فل ٹائم جاب کر رہا ہے؟ یہ پاکستان میں کتنے منتھ رہ سکتا ہے 5 ایئر کارڈ پہ پلیز؟ اوکے تھینک یو سر. ایک اس میں سے بہت ہی کمپلیکیٹڈ جواب ہے تو میں اس کو جتنا سمپل کر سکتا ہوں میں دے دوں گا. جہاں تک بات ہے نیشنلٹی کی، بالکل تو بچے اوور 18 ہو جائیں گے، دے کین اپلائی آن دیئر اون نیشنلٹی بیکاز دے ڈونٹ ہیو ٹو ریلائی آن دا پیرنٹس. وہ رجسٹریشن ہوتی ہے جس میں ان کو پیرنٹس کے اوپر ریلائی کرنا ہوتا ہے. البتہ جو بچہ یہاں 10 سال سے رہ رہا ہے پیدائش کے بعد وہ رجسٹریشن آن ہز اون کر لیتا ہے. لیکن جب نیشنلٹی کی اپلیکیشن جاتی ہے تو وہ آپ اپنے کوالیفائنگ پیریڈ کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو بچوں کے اوپر آلریڈی اپلائی ہوتا ہے. جس طرح آپ نے بولا بھی 18 سے اوپر ہو جائیں گے اور انڈیفینٹ ان کے پاس ہے تو 1 سال انڈیفینٹ کے بعد 18 سے اوپر ہیں تو وہ آن دیئر اون نیچرلائزیشن اپلیکیشن کو ڈال سکتے ہیں.
جہاں تک بات ہے اب باہر کتنا رہ سکتے ہیں، دیکھیں جب بھی بعد میں جا کے آپ نے سیٹلمنٹ اپلائی کرنی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے کنٹینیوس ریزیڈنس 5 سال کا رکھنا ہے. اب کنٹینیوس ریزیڈنس یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک باری میں آپ 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر نہ رہے ہوں. تو چھٹیوں پہ جائیں نو پرابلم، لیکن اگر ایک ہی باری میں آپ 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر رہے تو وہ کنٹینیوس پیریڈ بریک ہو جاتا ہے. تو اگر چھٹیوں پہ جا رہے ہیں بس میک شور کریں کہ 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر ایک باری میں نہ رہیں، اور جو آخری سال ہے آپ کا جس میں آپ نے سیٹلمنٹ 5ویں سال اپلائی کرنی ہے 90 دن سے زیادہ ملک میں نہ رہیں باہر. ایک سمپل فارمولا ہے. اب آ جاتے ہیں جو کمپلیکیٹڈ آپ کا سوال ہے. دیکھیں میں نے ایک بات لوگوں کو بولی تھی جب EU سیٹلمنٹ اسکیم نکلی تھی جس کو ہم اپینڈکس EU بولتے ہیں، میرے پرانے شو میں بھی میں نے یہ بات بولی تھی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. جنہوں نے ڈرافٹ کیے بڑے غصے ہوں گے کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس ویری ویل ڈرافٹڈ. اور اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ EU 2016 کے جن کی اپیلیں الاؤ ہوئی ہیں، اور اپیلیں اس لیے ڈیلے ہوئی کہ کووڈ ہو گیا، ہوم آفس ان کو ویزا ایشو کر کے نہیں دے رہا EU سیٹلمنٹ اسکیم کے انڈر، یہ بول کے کہ جی EU سیٹلمنٹ اسکیم نئی والی ہے، آپ کو ہم اس میں ویزا اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ EU 2016 کا کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے، اور EU 2016 کا کارڈ ہم آپ کو اس لیے نہیں دے سکتے بیکاز جون کے بعد وہ ختم ہو گیا. ویری سلی تھنگ. اسی طرح سے تھوڑی سی گرے ایریا ہے ڈپینڈنٹس کے اوپر جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہے، بیکاز اگر آپ ان کی پالیسی دیکھیں تو پالیسی یہ بولتی ہے، یہ میں گائیڈنس کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر آپ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں، جس طرح ہم بات کریں آپ کے بھائی کی، اگر آپ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں، اگر آپ ڈپینڈنسی آپ کی نہیں بھی رہتی تو ہم آپ کو انڈیفینٹ دے دیں گے، یہ ان کی پالیسی کہہ رہی ہے. لیکن جب آپ ان کے EU لاء کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ 5 سال تک آپ نے اپنی ڈپینڈنسی یا اپنی ممبر آف ہاؤس ہولڈ کو کریٹڈ رکھنا ہے، یعنی کہ جو پورا 5 سال کا پیریڈ ہے اس میں آپ نے EU کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے رہنا ہے. اس میں ایشو یہ آ جاتا ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہے وہ یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے یا فائنینشیل ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہو تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، 5 سال کا پروف دینا ہے کہ جی بندہ گھر کے اندر ہمارے ساتھ رہتا تھا اینڈ دا میٹر از کلوزڈ. لیکن اگر فائنینشیل ڈپینڈنسی کی بات آتی ہے اور بندہ انڈیپینڈنٹ لائف گزار ہے، اپنی کمائی کر رہا ہے، تو پھر فائنینشیل ڈپینڈنسی کا ایشو آ جاتا ہے، بیکاز وہ اگر اپنی کمائی کرنی شروع ہو گیا تو دیٹ کوڈ بی سیٹ بعد میں کہ جی آپ کی ڈپینڈنسی کی تو ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. تو آئی تھنک اٹس لائک اے catch-22 کہ مجھے خود نہیں پتا کہ 5 سال بعد یہ کس طریقے سے اس چیز کو ٹریٹ کریں گے. بیکاز اگر ہم پالیسی کو دیکھیں، پالیسی کو، تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ فائنینشیل ڈپینڈنٹ تھے کسی کے اور بعد میں آپ ڈپینڈنٹ نہیں بھی رہے، ہم آپ کو پھر بھی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دے دیں گے 5 سال بعد. یہ پالیسی میں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ EU کا جب لاء پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے تھرو آؤٹ دا پیریڈ یہ ساری ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے، لیکن نیچے اور ان ایکسیپشنز بھی بیچ میں دی ہوئی ہیں. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو یار آپ نے بڑی اور اکثر کیسز میں بڑی ہمت کر کے اپیلوں کے تھرو اور بڑا کچھ کر کے اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو ادھر لائے ہو، تو پلیز اگلے 5 سال تک بھی وہی مینٹین کر کے رکھیں کرائٹیریا، جس کرائٹیریا کی بیسس کے اوپر آپ ان کو اس ملک میں لائے تھے. ایک دم 5 سال چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ کوئی چیز غلط ہو جائے گی، لیکن اگر اتنی سیکریفائزز کی ہیں تو بہتر ہے کہ آرام سے سب کچھ ہو جائے تاکہ آپ کوئی چیز چانس پہ یا ڈاؤٹ پہ نہ چھوڑیں. بیکاز ایک بات یاد رکھیں، EU لاء بالکل کلیئر نہیں ہے، تبھی اتنی زیادہ لیجسلیشن آئی ہے. سالہ دیکھ لیں، اور ریسنٹلی جو زبرانوں کے اندر ہوا ہے، اور ابھی ایک اور کیس لاء آنے لگا ہے جو انہوں نے EU 2016 کے ساتھ کیا، جن کی اپیلیں لاؤ ہوئی ہیں کہ دا گول پوسٹ کیپس چینجنگ. تو رسک نہ لیں، بہتر ہے کہ اسی چیز کو چلاتے رہیں. یہ میری ایک ہمبل سی انفارمیشن ہے آپ کے لیے، لیکن یہ ایڈوائس نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. سوری مجھے کہا جاتا ہے کہ طارق بھائی ایک اور کال نہ لیجیے گا، ہمارا ٹائم پورا ہونے کو آیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج آپ لاگ ان ہوئے شو کے اندر. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اچھی سے اچھی انفارمیشن دوں. اپنا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ.